بالکل فیس بک لائیو کے ساتھ موجود ہیں ہم رپورٹر 4 کی، اور آج جو ہے وہی جو کہ گزشتہ 6-7 دن سے بہت ہاٹ ایشو ہے، دعا زہرا اور نمرہ کاظمی جنہوں نے پسند کی شادی کی ہے، اور اس حوالے سے ان کے والدین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں کم عمر ہیں اور ان کی شادی نہیں ہے بلکہ ان کو ورغلا کے لے جایا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے جو چاروں رپورٹر 4 کے لوگ ہیں وہ موجود ہیں، ساتھ میں اس وقت جنید، وقاص اور حسیب بھی موجود ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں نمرہ کے کیس میں جنید سے۔ جنید، آج اوور آل نمرہ کے کیس میں آپ نے کیا دیکھا؟ فاروق ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ دیکھیے، آج نمرہ کیس کی سماعت تھی سٹی کورٹ میں، تو بڑی اہم چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ جب سماعت شروع ہوئی نمرہ کیس کی تو شاہ رخ کے گھر والے بھی موجود تھے، جبکہ شاہ رخ کے وکیل محمد فاروق بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک اہم انکشاف کیا دوران سماعت کہ انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ نمرہ کو شیلٹر ہوم بھیجا گیا، اور اس وقت نمرہ جو شیلٹر ہوم میں، لیکن نمرہ کو نہ شاہ رخ سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ہی شاہ رخ کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جا رہی ہے، جبکہ بہت زیادہ دباؤ ہے اس وقت نمرہ پر شیلٹر ہوم میں۔ ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا گیا ہے، اور کسی سے ملاقات نہیں کرائی نہیں جا رہی، جبکہ وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ سارا دباؤ شیلا رضا کی جانب سے دیا جا رہا ہے، جب سے شیلا رضا اس کیس میں انوالو ہوئی ہیں۔ اچھا جنید، اپنے ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ شیلا رضا کون ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی رہنما ہے شیلا رضا۔ اچھا، ان کی اپنی ایک این جی او بھی ہے، اس کیس میں صوبائی وزیر بھی ہے وہ، تو وہ شروع سے اس کیس میں جو ہے وہ پیش ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ کیس میں مداخلت نہ کریں، نمرہ کاظمی والے کیس میں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا ابھی تک اس کیس پہ جو ہے وہ اثر موجود ہے۔ جب سماعت شروع ہوئی تھی سٹی کورٹ میں، تو محمد فاروق ایڈوکیٹ نے عدالت کو یہ بتایا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں شیلا رضا، اور شیلٹر ہوم میں ان کی ایما پر نمرہ کاظمی کے ساتھ جو ہے وہ بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، ان سے کام کرایا جا رہا ہے، جبکہ کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو اس دوران عدالت نے جو تفتیشی افسر تھے موجود کمرہ عدالت میں، ڈی ایس پی، انہیں فوری طور پہ جو روسٹرم پہ طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ایسا حکم نامہ تھا کہ انہیں شیلٹر ہوم میں کسی سے ملاقات نہ کرنی جائے۔ عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا، جبکہ آئی او نے عدالت کو واضح طور پہ بتایا کہ ایسا کوئی حکم نامہ نہیں ہے، وہ ملاقات جو چاہے جو اہل خانہ ہے یا شاہ رخ کے اہل خانہ ہے وہ مل سکتے ہیں، لیکن فاروق کا یہی کہنا تھا ایڈوکیٹ کا کہ ایسا نہیں ہے، ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اچھا، اس میں ایک اور جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ شاہ رخ کی جانب سے آج درخواست ضمانت بھی دائر کر دی گئی ہے، جبکہ جو مجسٹریٹ ہیں اور انہوں نے نمرہ کاظمی کا 164 کا بیان بھی قلم بند کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں وقاص سے ہم پوچھتے ہیں، وقاص آپ کی تو ان کی فیملی سے بات ہوئی ہے، ان لاء سے بات ہوئی ہے، جو ان کے جو کالی رشتہ دار ہیں نمرہ کاظمی کے، وہ فیملی بھی آئی ہوئی تھی، کیا بات ہوئی ہے ان سے، اور 164 کے بیان میں کیا کہا ہے نمرہ نے؟ دیکھیں، 164 کے بیان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، وہ تو وہی بات کی نمرہ نے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر بیان دیا کہ وہ اپنی پسند سے گئی ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہوا، نہ ان کو کسی نے اغوا کیا، نہ یعنی وہی چیز دہرائی ہے یہاں پر بھی۔ دوسری جانب ان کی ساس موجود تھی کمرہ عدالت میں، جو کہ شروع دن سے آتی ہیں کیس میں اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے، اور ظاہر ہے ان کی بہو ہیں اب، ان سے ملنے کے لیے۔ تو ان سے میں نے بات کی کہ آپ ہم سے آ کر کیمرے پہ بات کر لیں، جو تحفظات کا اظہار آپ کر رہی ہیں تاکہ آپ کی آواز آگے تک جائے، لیکن انہوں نے کیمرے کے آگے آنے سے تو انکار کر دیا، لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ نمرہ سے آج ہماری ملاقات ہوئی، شیلٹر ہوم ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ نمرہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ سارا جو شیلٹر ہوم کا جتنا بھی کام ہے وہ ان سے کروایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاؤں میں کام کرنے کے دوران موچ بھی آئی ہے، ڈاکٹرز کو بھی نہیں دکھایا جاتا۔ اب ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ان کی ساس کا یہ کہنا تھا کہ شاید دباؤ ڈالا جا رہا ہے والدین کی طرف سے اور شیلا رضا کی طرف سے کہ کہیں نہ کہیں نمرہ جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرے اور پیچھے ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں جیسے جنید بھائی نے کہا کہ ایڈوکیٹ محمد فاروق نے بھی عدالت کے سامنے رکھی، انہوں نے بھی عدالت کو بتا دیا کہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور شیلا رضا کا نام بار بار استعمال ہو رہا ہے، اور شیلا رضا کو ہائی کورٹ ایک بار منع کر چکی ہے کہ آپ اس کیس میں انفلوئنس نہ کریں۔ تاہم پیش رفت مزید جو اس میں یہی ہے کہ بیان ہو گیا ہے، اب عدالت نے رپورٹ جو ہے، چالان جو ہے وہ طلب کر لیا تفتیشی افسر سے۔ اب دیکھتے ہیں چالان میں تفتیشی افسر اس بیان کے بعد
کیا چیزیں جو ہیں تبدیل کرتے ہیں اور چالان کیا پیش کرتے ہیں؟ اچھا میری ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیلا رضا اتنا اس کے مداخلت مطلب اس کیس میں اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہی ہے؟ ہائی کورٹ نے بھی انہیں منع کیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کیس میں مداخلت نہ کریں، لیکن اتنا پریشر دینے کی وجوہات کیا ہیں شیلا رضا کی جانب سے؟ دیکھیں کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ پولیس سندھ حکومت کی میڈیکل رپورٹ سندھ حکومت یعنی سندھ حکومت کے ماتحت ڈاکٹرز جو بھی آتے ہیں ان کی طرف سے ساری چیزیں جو ہیں وہ لڑکیوں کے حق میں جا رہی ہیں، لیکن شیلا رضا جو کل ہائی کورٹ میں جب والدین ملاقات کر کے باہر نکلے اس وقت ایک دم آ کر کہنے لگیں کہ جب وہ کٹہرے میں کہہ کر کھڑے ہو کر دعا نے کہا کہ ان کے ساتھ جانا ہے تو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا یہ وہ بھائی وہ تو کٹہرے میں بات کی تھی، اب چیمبر میں کیا بات ہوئی وہاں کا گواہ کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس بیان کی چلیں اب دعا زہرا پہ بات آ گئی ہے. حسیب دعا زہرا میں کیا ہوا ہے آج؟ کیا ملزمان لائے ہیں؟ 12 لوگوں کو لے کر آئے ہیں. بالکل لگا آپ کو ان میں کہ کیس میں آج بڑی دلچسپ سچویشن تھی. سچویشن یہ رہی کہ دعا اور ظہیر جو ہے ان کو تو لاہور ہائی کورٹ میں کل پیش کرنا ہے تو ان کو وہاں لاہور روانہ کر دیا گیا ہے. لیکن دلچسپ سچویشن کراچی میں یہ رہی کہ اس کیس میں 12 ملزمان کو جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا اور جو یہ تمام 12 ملزمان جو لوگ ہیں ان میں جو ہے وہ ان کے ظہیر کے رشتہ دار بھی ہیں اور کچھ دیگر لوگ بھی ہیں اور تمام لوگوں پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے دعا اور ظہیر کو کی جو ہے وہ سہولت کاری ہوئی ہے. کئی لوگوں پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں رہائش دی. ایک خاتون بھی جو ہے وہ ملزمان اس میں فہرست میں شامل تھی اور ریمانڈ میں لائے گئے جو کہ ظہیر کی خالہ ہیں اور وہ 80 سالہ بزرگ خاتون تھی جن سے چلا بھی نہیں جا رہا اور 2 لوگ ان کو سہارا دے کر عدالت میں لے کر آئے. ہم نے بات بھی کی ہے، ساری معلومات بھی کی. تو پولیس جو تفتیشی افسر یہاں پر موجود ہے چودھری مشتاق صاحب، ان کے مطابق کہ جو مذکورہ خاتون ہے ان کے شناختی کارڈ پر سم جاری ہوئی تھی اور اس سم کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا. ظہیر کی جانب سے کچھ بکلا سے بھی رابطہ کیا، پھر بہرحال جو دیگر لوگوں سے رابطے تو اس رابطے میں وہ سم جو ہے وہ استعمال ہوئی اور اسی بنیاد پر سہولت کاری کی جو ہے وہ الزام میں پولیس نے فیملی سے بھی اور جو دیگر جاننے والے تھے 12 لوگوں کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا. جب پیش کیا تو عدالت نے پوچھا بھی کہ جو اس میں مرکزی ملزم تھا ظہیر وہ کہاں پر ہے، جس پر پولیس نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کو پیش کرنا تو وہاں کو روانہ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ عدالت نے معلومات حاصل کی. جو کیس کے تفتیشی افسر ہیں DSP شوکت شاہانی وہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. بتایا گیا پولیس حکام کی جانب سے کہ وہ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے تو عدالت نے سماعت شرکت کے لیے ملتوی کی تھی کہ DSP صاحب کو طلب کیا تھا لیکن بہرحال تفتیشی افسر جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. تو اب پولیس کی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جو استدعا تھی اس پر فیصلہ محفوظ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں پولیس کی استدعا منظور ہوتی ہے یا عدالت مجھے اپنا نیا فیصلہ دیتی ہے. لیکن بہرحال دونوں کیسز کے اندر جو ہے وہ آج بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نمرا کیس کے اندر تھی. 164 اس کا بیان ریکارڈ ہو گیا ہے اور عملی طور پر جو ہے وہ میرے اپنا اندازہ یہ ہے، آبزرویشن یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ آج ختم ہو گیا. اچھا اس حوالے سے اور ایک چیز کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے دعا زہرا میں کہ ایک تو میں نے جو چیز نوٹس کی ہے. اچھا فاروق پہلے میرا ایک سوال ہے، آپ دعا زہرا کی جو ابھی سماعت ہوئی تھی تو اس میں آپ اندر چیمبر میں تھے تو تھوڑا سا چیمبر کی کارروائی بھی بتائیں کہ مطلب وہ کیا تھی چیمبر کی کارروائی، کیا آرگومنٹس ہوئے؟ اچھا چیمبر میں تھے تو بھی تھے میرے ساتھ اور اس میں ہوا یہ کہ جب چیمبر میں ان کے وکیل آئے، دعا زہرا کے وکیل تھے اور معروف خاندان محمد فاروق بھی تھے جو کہ وہ جو 80 سالہ جن کا حسیب نے تذکرہ کیا خاتون کا، جن سے کو نہ دیکھا جا رہا ہے، جن سے نہ چلا جا رہا ہے، ان کی کمر میں بھی مسئلہ ہے، وہ چھک کے چل رہی ہیں بالکل ایسے جیسے لوگ ہاتھ پاؤں کو کے ساتھ چلتے ہیں بچے، اس طرح وہ چل رہی ہیں اور ان کے بچے کو بھی اٹھا کے لے آیا ہے جو کہ 17 سے 18 سال اس کی ایج ہے اور ان دونوں کو لے کے یہاں پہ چکر میں آئے. تو جب اس حوالے سے محمد فاروق ایڈوکیٹ بھی موجود تھے جو انہوں نے انسانی ہمدردی کے کیس کے طور پہ لیا اس کیس کو. جب اندر آرگومنٹس ہوئے تو جو دلچسپ بات میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جو دعا زہرا کے والد صاحب ہیں مہدی کاظمی اور ان کے جو وکیل ہیں خوشو صاحب، وہ بھی اس حوالے سے انہوں نے آرگومنٹ کیا. انہوں نے بولا کہ یہ جو 12 لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں پولیس نے خاتون سمیت بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے پولیس نے ہمیں نہیں معلوم، یہ تو انویسٹیگیشن آفیسر بہتر بتائے گا. لیکن جو اصل کلپریٹ ہے جس کو ہم نامینیٹ کر رہے ہیں کیس کے اندر ظہیر، آپ نے اس کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ بھیج دیا ہے لاہور کہ وہ لاہور چلے جائیں. حالانکہ ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ میں کہا ہے کہ اس حوالے سے رجوع کرے. گو کہ میں ان کی اس بات سے جو ٹرائل کورٹ میں پیش کرنے کا عدالت نے ضرور کہا ہے لیکن کس اینڈ میں کہا ہے. اور دعا زہرا کو جو انہوں نے یہ والی بات بھی رکھی ہے کہ دعا زہرا کو اجازت ہے کہ وہ جس کے ساتھ جائے
یہ ساری باتیں ان کے ساتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان 12 لوگوں کو جو ہے وہ کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ان کی گرفتاری کا یا ان کے خلاف مزید کارروائی یا ان کے مزید جو پولیس کے ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے پولیس کی جانب سے اس میں نہیں کہا. آج جو پولیس کی جانب سے بڑا معاملہ خراب رہا اس میں میں نے نوٹس کیا بہت بڑے یہ چھوٹے چھوٹے نکات ہوتے ہیں. پولیس فائل نہیں تھی موجود, پولیس فائل موجود ہونی چاہیے تھی. اوریجنل پولیس فائل کیوں نہیں لے کر آئے آپ یا تو پھر بندہ آتا نہیں, دوسرا آئیو اگر ایک آئیو بیمار ہے بالکل عرض مرض سب کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا. تو اوور آل جو ہم چاروں نے اس سے پہلے ڈسکشن بھی کیا اور اس کے حوالے سے دیکھا کہ جو پولیس کے اوپر دباؤ آیا ان کا ایک آئی جی کو فارغ کر دیا گیا اور دوسرے آئی جی کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی تو پولیس نے جس کو دیکھا اس کو پکڑ لیا. اچھا اس میں ایک اور ایک دلچسپ بات ہوئی, یہ جو دعا زہرا کی کیس میں جو 80 سالہ خالہ کو پکڑا ہے ان کے ظہیر کے خاندان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. اسی طرح جو ایک لڑکے کو پکڑا ہے جو اس کو جاپان ایمبیسی میں اس کا انٹرویو ہونا تھا اور وہ اپنے گھر آیا, اس کا کوئی ملنا ملانا کسی دور میں رہا تھا ظہیر سے تو اس کو بھی اٹھا کے ڈال دیا. اور جو لوگ اس بات سے اویئر تھے یا جو لوگ ظہیر یا دعا کے معاملات سے اویئر تھے یا ان کو معلومات تھیں ان کو پتا تھا کہ یار ہم نے موجود نہیں ہونا تو وہ سارے غائب تھے. اور جو اس کے بعد پولیس کو جو ملتا ہے کہ انہوں نے بھرتی مہم کرنی تھی, عدالت میں پیش کرنا تھا, بھائی ہم نے اتنے لوگ گرفتار کر اللہ بھی کہہ رہے کہ پولیس اپنی نوکری بچا رہی تھی کہ عدالت میں پیش رہی تھی. آج کی بات وہ نمرا کیس میں بھی یہی ہوا نا, تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے, ان کے پاس یعنی ان کو نہیں پتا کہ نکاح اگر وہاں ہوا ہے تو یہاں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے جو دفعات ہیں وہ کیسے لاگو ہوں گے, یہ ان کو نہیں پتا. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو فائل پیش کرتے ہیں اس میں ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا نمرا کیس کے حوالے سے وہ آرڈر اس میں منسلک ہونا چاہیے. مجسٹریٹ صاحبہ یہی پوچھ رہی تھی کہ وہ آرڈر کہاں ہے, آرڈر فائل میں لگا ہوا نہیں ہے. اب پولیس نے بس سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر لوگوں کو پکڑا ہے, وہی فاروق بھائی والی بات ہے, جمع کرایا ہے. اب آگے جو کچھ ہوتا ہے اس سے ان کا سروکار نظر نہیں آ رہا. دلچسپی یہی عدم دلچسپی کا. لیکن ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب ہائی کورٹ نے دعا زہرا کو فری ول گرانٹ کی کہ وہ جس کے وہ بالغ چھوڑا قرار دیا کہ جس کے ساتھ جانا چاہے وہ رہنا چاہے رہ سکتی ہے, جب اغوا والا معاملہ نمٹ گیا تو پھر میرا نہیں خیال تھا کہ پولیس کو جو ہے وہ اتنی ایفیشنسی دکھانے کی یہاں پر ضرورت تھی. جن 12 لوگوں کو جو ہے وہ پنجاب کے مختلف علاقوں سے پکڑ کے کراچی لے کر آئے اور جو بیچاروں کی جو ہے وہ مالی حالت میں ہو رہا ہے تو میرا نہیں خیال کیا اگر یہاں سے واپسی بھی بھیجا جائے تو اس سے جا سکے. صورتحال بہتر کی جا سکتی تھی, خصوصاً سندھ ہائی کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے بعد اغوا والا معاملہ تو ختم ہو گیا, شادی والا معاملہ ٹرائل کورٹ میں بھیجنے کے لیے. لیکن یہاں بھی بات وہی ہوئی کہ سندھ میرج ایکٹ کا نفاذ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو ہے وہ شادی پنجاب میں ہوئی تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. بہرحال فاروق بھائی آپ کو کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ تمام باتوں سے ہٹ کے کہ اس معاملے کو میں نے جتنا انویسٹیگیٹ کیا یا ہماری ٹیم نے جتنا انویسٹیگیٹ کیا یا میرے دوست ہیں انہوں نے جتنا انویسٹیگیٹ کیا ان کو کہیں یہ معاملہ ہیومن ٹریفکنگ کا تو نظر نہیں آیا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی اور آپ نے اس سے باتیں کی اچھی اور وہ آپ کے ساتھ چلی آئی, لیکن ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ مجھے اس پورے کیس میں کہیں نظر نہیں آیا. لیکن مجھے پولیس کی انویسٹیگیشن میں اتنے فیلئر نظر آئے ہیں آج اس کیس میں آ کے فائلوں کو دیکھنے کے بعد کہ اگر یہ ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ بھی ہوتا تو پولیس نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. پولیس نے کچھ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کر پاتی. پولیس یہ ویسے میرے لحاظ سے جو ہے وہ سیدھا سادہ کیس ہے کہ بچی کو پسند کی شادی ہوئی بیان ہوا کہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم رپورٹرز ہیں اور 10-12 سال سے رپورٹنگ کر رہے ہیں اور ان یوٹیوبرز کی طرح نہیں ہے جنہوں نے پہلے دن سے ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے اس کو بنا دیا یا پہلے دن سے اس کو معاملے کو خراب کیا. تو میں سجیشن ضرور دینا چاہوں گا وہ میرے دوست جن کی عمر کم ہیں یا کیونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے سب جڑے رہتے ہیں کہ خدا را فیصلے کرنے سے پہلے اپنے والدین کو اعتماد میں ضرور لیں. آپ کے والدین عدالتوں کے چکر لگائیں, یہ بالکل اچھا نہیں لگتا اور عدالتوں سے جتنا دور رہیں اور کورٹوں سے اور تھانوں سے جتنا دور رہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور جب والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں اور معاملے کو اس نہج پہ نہ لے جائیں, کوشش کریں کہ کمیونٹی کی بنیادوں پہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جائے, کیونکہ کمیونٹی کی بنیادوں پہ ڈیل ہو تو بندہ جو ہے وہ واپسی کا راستہ رہتا ہے. اور اس کیس میں بھی دعا زہرا اور نمرا کے میں ان کے والدین سے اگر وہ مجھے سنیں کبھی تو میری ان سے یہ ہوگی درخواست ہوگی کہ کسی طور پہ رابطہ ختم نہ کریں, کیونکہ میں نے دعا زہرا کے کیس میں اسپیشلی یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ دعا زہرا کا جو بیک گراؤنڈ ہے, جو اس کو یہاں پہ سہولیات تھیں, ممکن ہے وہ ظہیر کے گھر میں نہ ہو اور پیار جو ہے وہ 3-4 سال بعد جو ہے نا اس کو ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے, اس کو ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی بھی اور تمام چیزوں کی. پیار جو کتنا ہی کیوں نہ ہو, بہت ریئر کیس میں نے آج تک ایسا کوئی کیس ایسے دیکھا نہیں
نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فاقے کر کے جو ہے نا محبت کے ساتھ رہ لیں. محبت کے بعد اور شادی کے بعد جو ہے نا وہ ضروریات ہوئی. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا میں. کل بھی ہم نے دیکھا ہائی کورٹ میں کہ یعنی جو لوگ آ رہے ہیں تو وہ پولیس والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, جو کسٹڈی لے کے جا رہے ہیں ان کو عجیب القابات سے نوازا جا رہا ہے. آج بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ شاید غالباً دعا کی فیملی تھی جو خواتین آئی ہوئی تھی, وہ ایک ملزم کو دیکھ رہی ہیں اور عجیب القابات. دیکھیں معاملہ ہوا ہے تو دو طرفہ ہوا ہے. آپ آ رہے ہیں, آپ لڑکوں کو تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس سارے معاملے میں, لیکن لڑکے تو انہوں نے بھی وہی کیا جو لڑکی نے کیا. اب لڑکوں کو مسلسل ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, فیملیز آ رہی ہیں ان کو گالیاں بکی جا رہی ہیں, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر اس طرح پولیس انکار پہ جو کہ کسی کے ڈائریکشن پر قانون پر عمل درآمد کرانا چاہ رہے ہیں ان کو عجیب عجیب القابات سے نوازا جا رہا ہے. تو یہ بھی بتا دیں وہ جو سفید کپڑوں والا تھا وہ ہاں سفید کپڑوں والا کل سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. تو وہ فاروق بھائی آپ کو یاد ہوگا نصر اللہ بھائی جب حراست میں لیا تھا ان کیجریوال جب ریمانڈ پیش کر رہے تھے تو ان کے ساتھ یہ ایک سادہ لباس, یہ پولیس کی سیکیورٹی کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کی آفیشلز ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو تحفظ فراہم کیا جائے. یعنی کتنا رش تھا, ادھر سے لوگ آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں, تو وہ پورا ایک پروٹوکول کا حصہ تھے. تو کل سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک یعنی عجیب قسم کی واحد قسم کی گفتگو چل رہی ہے. وہ جو معاملہ تھا نا, وہ جو ہمارے جو یوٹیوبرز بھائی ہیں جو کل دعا زہرا اور نمرا کاظمی کیس میں جو آئے ہیں, یہ میرے خیال میں جو ان کی طرف سے جو کورٹ کا جو ڈیکورم پامال کیا گیا ہے, یہ جو کیسز ہیں دعا زہرا کا اور نمرا کاظمی کا, ان کیسز سے کسی کو فائدہ ہوا ہو نہ ہو, یوٹیوبرز کو انہوں نے ریٹنگ کے لیے بہت گندا کی. بالکل. اچھا ریٹنگ کے لیے انہوں نے ایک اور چیز ہے نا, چاہتا ہوں بینگ اے کورٹ رپورٹر ہمیں پتہ ہے کہ کورٹ کے اندر ہماری لمٹس کیا ہیں, کیا چیز ہم اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں, کیا چیز ہم اسکرین پہ نہیں دکھا سکتے. ہمارے ذرائع ہمیں ہیں وہ بہت ساری انفارمیشن دیتے ہیں, اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے فلٹر کر کے جو چیز ہماری گائیڈ لائنس کے مطابق ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. یوٹیوبرس کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر ایسے ہیں جو شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ کورٹ کے اندر کس طرح بہیو کرنا ہے, آپ کی لمٹس کیا ہیں, کیا چیز آپ دکھا سکتے ہیں, کیا چیز نہیں دکھا سکتے, کس جگہ پر آپ نے کس آواز میں, کس ٹون میں, کس لہجے میں بات کرنی ہے, یہ چیزوں کو نہیں پتا. اور اسی کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کیسز میں ریٹنگ کی بالکل جو ہے بہت اچھی آ رہی ہے, بہت اچھی جو چیز میرے حساب سے تو خیر جو وہ بہت زیادہ متنازع ہے. بہت زیادہ متنازع جیسے کورٹ ڈیکورم کے خلاف ہے. عدالت میں کیمرہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ عدالت میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شناخت چھپا کے آتے ہیں اور وہ مختلف کیسز کے گواہان ہوتے ہیں یا مختلف کیسز میں عدالتوں کی جو ہے وہ معاملت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ملک میں انصاف رہے. کے تحت جو ہے وہ شناخت اور یہ قابل 10 جو ہے وہ جرم ہے. یہ اگر آپ کورٹ کی کوئی فوٹیج بنا رہے ہیں یا کسی آپ ایسے گواہ کی فوٹیج بنا لیتے ہیں جس کو وٹنس پر جو پروگرام ہے اس کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو بھی سیکھنا چاہیے آنے سے پہلے کسی بھی جگہ پہ. ہاں وہ سیکھ جائیں گے. لیکن یہ یعنی ایک آدھ کیس ایسا آیا نا, آپ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ایسا کیس آتا ہے پھر سے آئیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ سیکھ پائیں, کیونکہ ان کو ریٹنگ چاہیے اور وہ ہر حد پر جا رہے ہیں. یعنی ان کو کچھ نہ کچھ نیگیٹو, ایک سائڈ سے نیگیٹو نکالنا ہے تو پھر نیگیٹو نکالنا ہے. وہ کہیں سے ڈھونڈ کے, جس طرح کل ایک پولیس انسپیکٹر تھے ان کو نکال لیا. معلومات اگر کہیں سے پازیٹیو نکالنا تو پھر پازیٹیو کسی حد پہ چلے جائیں گے. پازیٹیو معلومات کی کمی ہے نا بیسکلی. ہاں آپ کو نہیں پتا کہ جی پروٹوکول کیا ہوتا ہے, پولیس کسی کو پیش کرتی ہے تو کس طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی ختم ہونے والی ہے تو چلے بالکل. دیکھیے رپورٹر 4 کی جانب سے جو اب تک نمرا اور دعا کاظمی کیس کی, دعا زہرا اور نمرا کاظمی کیس کی جو صورتحال تھی وہ اب تک ہم نے صبح سے لے کے اب تک جو بھی پروسیڈنگ تھی وہ اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. مزید عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, صبح سے رپورٹر 4 کی ٹیم یہاں پر موجود ہے, عدالتی کارروائی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن اب جو فیصلہ آئے گا اس سے فیصلہ آنے کے بعد بھی انشاءاللہ رپورٹر 4 کی ٹیم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو اس فیصلے سے فوری طور پر جو ہے آگاہ کرے گی. بہت بہت شکریہ.